آپ دیکھ رہے ہیں اینکر زیو اور میں ہوں سعدیہ سیمسن۔ ناظرین، پاکستان میں پچھلے الیکشن سال 2018 میں ہوئے تھے اور اس لحاظ سے سال 2023 کی جون میں الیکشن کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ 5 سال مکمل ہوں گے اور شاید اسی بیچ الیکشن کا انعقاد بھی کر دیا جائے گا۔ بہت ساری سیاسی گہما گہمی میں ہم نے دیکھا کہ یہ الیکشنز آگے چل گئے اور پھر الیکشنز کی فائنل ڈیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے 8 فروری کی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ اس سارے سلسلے کے بیچ میں ہم نے کافی سیاسی کیوس دیکھا اور کسی پارٹی کو کوئی بات کرتے اور کسی پارٹی کو کوئی بات کرتے ہوئے دیکھا، اور کئی بار ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کا تانا دیتے ہوئے اور کسی پارٹی کو یہ یقین دلاتے ہوئے دیکھا کہ انہیں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے۔ اسی بیچ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور آر اوز اور ڈی آر اوز کے الیکشن کنڈکٹ کرنے کی جو ان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کے اوپر بھی ان کے تحفظات تھے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کیس کو فردر ٹیک اپ کیا اور آخرکار جو 8 فروری کی الیکشن کی یعنی عام انتخابات کی ڈیٹ ہے اس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے ٹھپا لگ گیا ہے۔ اب کئی سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو سیاسی گہما گہمی اور ہلچل ہے اس بیچ میں عام عوام بھی رائے رکھتے ہیں اور ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کیا یہ الیکشن آگے جا سکتے ہیں، اپنی تاریخ پر ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اسی سارے معاملے پر بھی بات چیت کریں گے آج، اور ایسے میں عام انتخابات 2024 کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں بھی اب چونکہ حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ ٹریننگ کے بعد تمام آر اوز کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس وقت تمام تر صورتحال پر یہ رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ عام انتخابات 2024 تربیت آخری مرحلے میں، تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی، سرکاری افسران کی چھٹیاں بند۔ عام انتخابات کے لیے 144 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور 859 ریٹرننگ افسران کی تربیت کا عمل آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ پیر کے روز ریٹرننگ افسران جبکہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کی تربیت بدھ کو مکمل ہوگی، جس کے بعد تمام آر اوز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ 20 سے 22 دسمبر تک امیدوار کاغذات نامزدگی آر اوز کے پاس جمع کرائیں گے۔ ڈی آر او اسلام آباد نے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر چھٹیوں پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے مطابق محکمہ تعلیم کے افسران اور ملازمین اسلام آباد چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ انتخابی شیڈول کے مطابق 24 دسمبر سے 30 دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ 3 جنوری جبکہ 10 جنوری 2024 کو اپیلوں پر اپیلیٹ اتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز ہوگا۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ تو وفاق سے کیا آرڈرز آ رہے ہیں، کس طرح سے تیاریوں کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے، یہ آپ نے اس رپورٹ میں دیکھ ہی لیا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں صاف اور شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ کہنا ہے ترجمان صوبائی الیکشن کمیشن سہیل احمد کا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ ونگ قائم کر دیا گیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا ہے ہمارے نمائندے کامران علی نے، جنہوں نے ان سے گفتگو کی ہے۔ آئیے آپ کو دکھائیں گے۔ عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور ایسے میں صاف اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات خیبر پختونخوا میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ صوبائی الیکشن کمیشن کے ترجمان سہیل احمد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ انتخابات آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انداز میں منعقد کرانا ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ فار پولیٹیکل پارٹیز جاری کیا ہوا ہے، جس میں تمام امیدوار جو ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس پر عمل درآمد کے پابند ہیں۔ جو بڑے بڑے بل بورڈز ہیں اس حوالے سے جاری کیا گیا ہے، ہدایت جاری کی گئی ہے، اور اس طریقے سے کوئی ترقیاتی سکیمز ہے یا اس طرح وائلنس کے حوالے سے جو ایک زبان ہے کہ جو دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی خصوصی طور پر ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ایسی زبان استعمال نہ کرے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کے سیکریٹریٹ کے اندر باقاعدہ ایک مانیٹرنگ ونگ قائم کیا گیا ہے، پہلے سے ہی کام کر رہا ہے، تو اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسران کی تعیناتی بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران بطور خاص وہ خود بھی اس پر عمل درآمد کے حوالے سے ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ تو باقاعدہ الیکشن ایکٹ میں جو پروسیڈنگ اور جو پروسیجر دیا گیا ہے اس حوالے سے باقاعدہ جرمانے بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ جو قانونی طور پر جو ایکشن لینا ہوتا ہے وہ رپورٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تاکہ اس پر وہ یہ یقین یعنی عمل درآمد یقینی بنائی جا سکے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اس طرح کے جو ضابط اخلاق میں مروجہ جو شکیں ہیں یا سیکشنز ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے کا مرتکب ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کی پروسیڈنگ ہوتی ہے قانون کے مطابق۔ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے اور ساتھ میں کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد کے لیے مانیٹرنگ یونٹ اور ونگ بھی وہ قائم کیے جا چکے ہیں۔ جی
تو الیکشن کے اس ماحول میں اس وقت کیا صورتحال سیاسی طور پر بنتی نظر آ رہی ہے، اور ایک جو انفراسٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے صاف اور شفاف الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس پر کتنا توقل کیا جا سکتا ہے، اس پر کتنا یقین رکھا جا سکتا ہے کہ جب یہ الیکشن کنڈکٹ ہوں گے تو اس کے بعد تمام تر پارٹیز اس پر بڑی مطمئن ہوں گی، سیٹسفائیڈ ہوں گی کہ کس طرح سے ان الیکشن کو کنڈکٹ کیا گیا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری پشاور کی بیورو چیف فرزانہ علی اور ہمارے لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ فرزانہ، سب سے پہلے تو آپ کی جانب آتے ہیں۔ یقینی طور پر بہت سارے جب الیکشن کی ڈیٹ آئی تھی تو کئی سوال تھے۔ کسی نے کہا کہ الیکشن کے جو انعقاد ہے ایسی تاریخ کو کیا جا رہا ہے، ایسے مہینے میں کیا جا رہا ہے جہاں اپر ایریاز میں بہت برف باری ہوتی ہے، اور ایسے میں الیکشن بار بار ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جو عملہ ہے وہ کیسے پہنچے گا، اور پھر ووٹوں کی گنتی اور تمام تر سسٹم کا کام کرنا، اس کے اوپر کئی سوال بنے۔ لیکن اس بیچ ایک سیاسی صورتحال بھی تھی جس میں کئی ابہام بیچ میں پیدا ہوئے، لیکن ایونچولی یہ فائنلائز ہو چکا ہے کہ الیکشن 8 تاریخ کو ہی ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک ہوا سی ہے اور آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے۔ جی بالکل، سب سے پہلے شکریہ۔ یہ صورتحال دیکھیں، آپ نے کہا کہ بیچ میں ہوا آئی اور 8 تاریخ کا وہ جو معاملہ ہے وہ سیٹ ہو گیا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم جب خیبر پختونخوا میں بیٹھ کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ابھی بھی صورتحال گم گوشتی کی کیفیت کی سی لگتی ہے۔ اگرچہ پولیٹیکل پارٹیاں پورے زور و شور سے اب شروع ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، ایون کہ بڑے بڑے کھلاڑی وہ بھی پختونخوا کا رخ کر رہے ہیں، اور 3 بڑی اہم پارٹیاں جس میں ANC، JUI، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ بیٹھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ گہما گہمی اپنی جگہ شروع ہو چکی ہے۔ لیکن ہمیں جو خوف آتا ہے وہ آتا ہے جو اس وقت سیکیورٹی سچویشن ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا ساؤتھ جو ہے وہ جل رہا ہے، ہر روز آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ کس طرح سے الیکشن کا انعقاد ممکن ہوگا سیکیورٹی کی اس قسم کی صورتحال میں۔ یہ اب ایک واحد خدشہ ہے جو باقی رہ گیا ہے۔ اب دیکھیں، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ نہیں، اس کو بھی ہم سنبھال لیں گے، تو اب یہ کیسے سنبھالیں گے یہ دیکھیں گے، کیونکہ ہم آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کا جو الیکشن تھا اور پھر 2018 میں بھی ہم نے دیکھا، 13 میں اسپیشلی اور پھر 18 والا جو معاملہ ہوا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑا ہی خطرناک ایک سچویشن بن گئی تھی۔ تو ابھی دیکھیں کہ کس طرح ہماری فورسز جو ہیں اس سارے معاملات کو دیکھتی ہے، لیکن پولیٹیکل طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں جو ہے ان میں بڑی گہما گہمی ہے۔ کئی پارٹیوں نے تو اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اناؤنس کر دیے ہیں۔ جہاں جہاں اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، خصوصاً اگر میں پھر ساؤتھ کی طرف چلی جاؤں تو یہاں پہ فوکس ہے 3 سیاسی پارٹیوں کا، جن میں JUI ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے خاص طور پر، اور پھر جب ہم اس طرف آتے ہیں تو ANP بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کیسے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ کچھ بہت اہم کھلاڑی ایسی سیٹوں پر ہیں کہ جو تینوں پارٹیوں کے لیے بڑی اہم ہے۔ اب یہ بیٹھ کر یہ کس طرح سے کرتے ہیں یہ آنے والے 1-2 دنوں میں امید ہے۔ آج JUI کی چونکہ میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس میں بھی دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے طے کیا ہے، تو اس کے بعد وہ جو بلی ہے وہ بھی تھیلے سے نکل ہی آئے گی، تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں ان کا مکہ ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الیکٹیبلز پر بھی واپس آئیں گے، لیکن میرا وہی سوال جو آپ سے میں نے پہلے کیا یہی مجھے آگے لے کر چلنا ہے۔ سلیم، آپ کی جانب آتی ہوں میں۔ یقینی طور پر یہ عام طور پر ہم یہ بات کرتے ہیں، ہر کوئی بات کر رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ، کوئی کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو ممکن ہے کہ ایج حاصل ہو یا وہ جیت جائے، کبھی پیپلز پارٹی یہ گلہ کرتی ہے، کبھی جماعت اسلامی اس قسم کا گلہ کرتی ہے۔ ایسے میں تمام پارٹیز فی الحال تو لگ رہا ہے کہ الیکشن کرانا چاہ رہی ہیں، لیکن پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں کہ ممکن ہے الیکشن آگے ہو جائے؟ جی دیکھیے، آوازیں جو ہیں جس دن تک الیکشن نہیں ہو سکتا اس دن تک آتی رہیں گی کہ ہو سکتا ہے الیکشن نہ ہو، لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، 2 بار جو ہے وہ سپریم کورٹ اس معاملے کو ہے سیٹل کر چکا ہے کہ 8 فروری کو اب الیکشن ہوں گے۔ پہلے کہا تھا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہے اس فیصلے میں تھوڑا سا جو ہے رخنا ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی سپریم کورٹ نے اس کو کلیئر کر دیا، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کو یہ ہدایت بھی جاری کر دی کہ مزید اس پر جو ہے وہ آگے کیس کو نہ چلایا جائے۔ لیکن
اب جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہوں گے، لیکن کیونکہ اب یہ جو پاکستان میں اس قسم کی متضاد باتیں اور اس قسم کی جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں اس سے جو ہے کنفیوژن ہر وقت برقرار رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے اور 8 فروری کو اب جو ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے اس پر ہوں گے۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ کسی کو ایج ہے کسی کو نہیں ہے، تو یہ ہر انتخابات میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی پارٹی کا جو ہے وہ ایک ہوا چھل جاتی ہے الیکشن سے پہلے ہی، اور لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب کس پارٹی کی جو ہے ہوا چل رہی ہے، اور کچھ ووٹر تو ایسے ہوتے ہیں جو ہوا دیکھ کر جو ہے اپنے ووٹ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور اس وقت جو صورتحال بظاہر میں پنجاب کی لیکن اس بار تو ایسا لگ رہا ہے سلیم شیخ کہ ووٹر ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، جس کو اس نے ووٹ ڈالنا ہے اسی کو شامل کر لیا جا رہا ہے پارٹیز کے اندر، جو ہم اس بار نون لیگ کا بھی جھکاؤ اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے دیکھا دیکھی پیپلز پارٹی بھی اب اسی طرح سے کام کر رہی ہے کہ الیکٹیبلز کی جانب جایا جائے۔ جو آئیڈیالوجی کی بات کرتی تھی پیپلز پارٹی، اب تو اس کا بھی جھکاؤ ویسا نہیں دکھ رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی پارٹی کی جو ہے نا آئیڈیالوجی کی بات نہیں ہوئی ہے، الیکٹیبلز جو ہے وہ انتخابات کے قریب آگے جو ہے وہ ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو جو ہے وہ ٹکٹ دے دیتا ہے جو پارٹی میں نہیں ہوتا، اور کوئی جو ان کے اپنے جو پرانے ورکر ہوتے ہیں، پرانے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، ان سے ٹکٹ جو ہے وہ واپس لے لی جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو بھی اسی طرح ہوگا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی انتخابات ہوں گے تو اس میں بھی یہ ایسے ہی ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی سیاسی جماعت ہے اس کا سب سے پہلا جو وہ اصول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جیتنے کے لیے جو ہے انتخابات میں اتر رہے ہیں، نہ کہ ہارنے کے لیے۔ اور جب ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی الیکٹیبل ان کے پاس آئیں گے، اگر 20-30 ہزار ووٹ اپنا وہ لے آئیں گے اور کچھ پارٹی کا ووٹ لے لیں گے، تو اس سے وہ اگر ایک سیٹ جیت جاتے ہیں تو پھر لہذا وہ سیٹ انہیں جیتنی چاہیے۔ تو لہذا یہی اصول ہے، یہ اصول کوئی نہیں بتاتا کہ ہمارا پارٹی ورکر جو ہے وہ بڑا ہمارے ساتھ مخلص ہے، اس نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، تو لہذا ٹکٹ بھی اس کو دینی ہے۔ ٹکٹ جو ہے وہ جیتنے والے کا مقدر ہوتی ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں کوئی وہ جو جیتنے والا جس کو الیکٹیبل کہتے ہیں وہ نہ جیت سکے، لیکن اب تک کی صورتحال یہی ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ لیکن سلیم یہ آسان بھی ہے نا، کسی بھی پارٹی کے لیے بھی یہ آسان ہے کہ جو جس حلقے میں مشہور ہے آپ اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ ایسے میں پارٹی کی اپنی محنت اور اس کی کارکردگی کی بنیاد پر اس کو ووٹ ملنا، یہ تو الگ باتیں ہو جاتی ہیں۔ فرزانہ آپ کی جانب آؤں گی، چونکہ اس الیکٹیبلز کی بات آپ نے ہی ہمیں یاد کرائی، اب اس میں عوام کہاں رہ جاتے ہیں؟ ہر کوئی کہتے ہیں کہ جی عوام کے لیے عوام کے لیے ہم نے جانا ہے اور ووٹ لینا ہے، اور عوام جواب دے گی کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر الیکٹیبلز کی ہی سیاست ہم نے کرنی ہے تو پھر ایک تو آئیڈیالوجی کو تو ہم پیچھے رکھتے ہیں، جو خود بھی سلیم شیخ بات کر رہے ہیں کہ آئیڈیالوجی کی اب سیاست ہوتی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کون جائے گا عوام کے پاس اور ان سے وعدے کرے گا کہ جی ہم آپ کا یہ صحیح کر دیں گے اور آپ کی وہ چیز ہم ٹھیک کروا دیں گے جس پر وہ اس کو جا کے ووٹ ڈالیں گے۔ یہ تو پھر ہلکے کی سیاست ہو گئی کہ جہاں جس کی پاور ہے وہ جیت جائے گا۔ پھر دیکھیں، میرا خیال میں الیکٹیبل بھی عوام ہی کے نمائندے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے حلقے ہوتے ہیں جہاں سے ان کی جیت متوقع ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی آسمان سے آ گیا۔ ہر پارٹی کا اپنا ایک الگ منشور ہوتا ہے، اس کا فوکس ایک الگ ہوتا ہے۔ جس شخص جو ایک انڈیپینڈنٹ لڑنے والا، مثال لیجئے، میں ایک بہت ہی اوپن مثال دے رہی ہوں، اور اس کو کوئی بعد میں پارٹی اپنے ساتھ شامل کرتی ہے، اس کی ایک الگ سوچ ہے، آپ کی پارٹی کی ایک الگ سوچ ہے۔ بعد میں پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی پارٹی کہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے، تو پھر حکومت کا کیا؟ دیکھیے، سلیم نے بڑی اچھی بات آپ کو بتائی ہے، اور انہوں نے کہا، اور میں اس کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ نظریاتی پارٹیاں رہی کہاں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں واحد یہ بات کہی جاتی تھی کہ وہ ایک نظریاتی پارٹی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے وہاں بھی الیکٹیبلز کی ہی گیم چل رہی ہوتی ہے۔ تو اب نظریاتی معاملات بہت کم رہ گئے ہیں، اب بات ساری کی ساری الیکٹیبلز کی ہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جب ہوا چلتی ہے، دوسرا فیکٹر جو ہے نا، وہ ہوا چلتی نہیں ہے، وہ ہوا چلا دی جاتی ہے۔ اب آپ بتا رہے ہیں پہلے سے ہی کہ یہ والا جو معاملہ ہے، یا یہ والی جو پارٹی ہے، یا یہ والے جو لوگ ہیں، ان کی طرف ہی کسی کی قبولیت ہے۔ تو پھر ظاہر ہے لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ اچھا، جب معاملہ انہی کی طرف ہی آنا ہے، حکومت انہی کو ہی ملنی ہے، تو ووٹر ہو
सपोर्टर हो या फिर वो जो आप इलेक्टेबल कह रहे हैं, वो सारे के सारे हवा के उसी रुख की तरफ चले जाते हैं। हमारी ये बदकिस्मती है। आप देखिए, मैं तकरीबन ये 5वां मेरा ख्याल में जनरल इलेक्शन होगा जो मैं कवर करने जा रही हूँ। इसमें हैरत हमें होती है कि माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सिचुएशन हमें हर दफा वर्स्ट नजर आती है। वो जो अवाम की राय है, जिसको जमहूरियत कहते हैं, अगर ये वोट की शक्ल में वो पड़ तो रही होती है डब्बों में, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो हमें सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ नजर आती है। 2018 का इलेक्शन इस बात की गवाही है, और अब तो खुद जीतने वाले भी ये बात कहते नजर आते हैं कि कहाँ क्या हुआ था। और ये सिर्फ 2018 के इलेक्शन की बात नहीं है, ये हमेशा हमारे साथ होता रहा है। तो आपका जो इलेक्शन है वो तो और भी एक बार फिर मजहर के साथ मैं कहूंगी कि कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे अहम पार्टी है, मैं पख्तूनख्वा में बैठी हूँ, मुझे पता है कि लोग किसको चाहते हैं। वो पार्टी जो है उसके साथ जो मामला हैं वो आप देख रहे हैं। बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जो किसी जमाने में ANP जो थी वो बहुत पॉपुलर जमात थी, लेकिन जिस तरह से सारा कुछ हुआ वो सबके सामने। अगर थोड़ा और पीछे चले जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, फिर 2018 में आप मुस्लिम लीग को देख लें, तो चीजें जो हैं वो जो लोगों की ख्वाहिशें हैं वो कहीं रह गई हैं। अब मतलब वो किसी एक परसेंटेज तक महदूद होके रह गई है। अब सारी गेम हवा किसकी चलाई गई, कबूलियत किसको हासिल है, इलेक्टेबल किसके साथ जा रहे हैं, अब सब कुछ इसी दायरे के अंदर आकर रुक गया है। और ये अब सोचिए, अगर एक जर्नलिस्ट ये बात कर रहा है कि कंफ्यूजन है कि क्या होगा, किस तरह की हवा चलाई जा रही है, इलेक्टेबल्स की सियासत हो रही है, तो ऐसे में शहरी कितने कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जिन शहरियों से हमारी बात हुई है वो भी कुछ मिले जुले जज्बात हैं उनके भी। कहते हैं अगर इंतखाबात अपने वक्त पर हो गए तो साफ और शफाफ नहीं होंगे। कुछ कहते हैं उनको लग रहा है कि इंतखाबात मुलतवी भी हो सकते हैं। किसी ने तो ये भी कहा है कि इंतखाबात जो है लाजमी होने चाहिए ताकि मुंतखब हुकूमत आकर मुल्क की मईशत को बेहतर करे। तो लोग डिफरेंट इस वक्त मेरे ख्याल में थॉट्स रखते हैं कि आगे चलकर क्या होने जा रहा है। ऐसे में अगर आवाम कंफ्यूज होगी तो वो चुनेगी किसको, और अगर चुन लेगी तो उस पर कितना उसका यकीन होगा कि ये उनके मसाइल हल कर सकती है। वैसे तो खैर आवाम क्या कहती है पहले आपको सुनाते, तो बात करेंगे बाद में। उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, लेकिन उम्मीद है कि इलेक्शन अच्छे होने चाहिए, साफ शफाफ होने चाहिए। आवाम जिसको सिलेक्ट करे वही सामने आना चाहिए। जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ होने चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों के हुकूक वो मिलने चाहिए। साफ सुथरी इलेक्शन होगी, जो जीत के आएगी वो साफ सुथरी हुकूमत करेगी। पहले किसने बेहतर किया है जो आप बेहतर करेगा? ये तो सारे अपने अपने मुफाद के लिए आते हैं। ये तो हमें सारों को पता है, पाकिस्तान में कि इलेक्शन होते रहते हैं, हमने वोट भी डाला है और वोट डालते भी रहेंगे, लेकिन कभी मैं ये सोच नहीं सकता हूँ कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, कभी भी नहीं हो सकता है। आवाम को रिलीफ दें इलेक्शन होने के बाद, जैसे शाम शफाफ इलेक्शन हो तो ज़्यादा बेहतर है कि जो नुमाइंदे हम सेलेक्ट करें वो आएँ और हमारी मुश्किलात आसान करें। इलेक्शन तो हर दफ़ा साफ और शफाफ होते हैं। ये देखो ना, अगर मैं जीत गया हूँ तो शफाफ है, हार गया हूँ तो शफाफ नहीं है। ये तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं सुनते सुनते। उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, सबके लिए ज़रूरी है। इलेक्शन तो आगे जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव सम हंच। तो अवाम क्यों कंफ्यूजन का शिकार है ये उन्होंने खुद बताया और आपने सुन लिया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मौजूद थी फरजान अली पेशावर से, और क्वेटा से हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे सलीम शेख। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये जो इलेक्शन होंगे और किसी को नहीं लेकिन आवाम को जरूर मुतमईन कर सके। इसी के साथ अपने शो को करेंगे यहाँ पर खत्म। मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।